السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام یاد رکھیں۔ کسی شخص سے سرے راہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، وہ آپ کو اپنا نام بتاتا ہے، پھر آپ کسی اور موقع پر اس سے ملتے ہیں اور اسے اس کے نام سے مخاطب کرتے ہیں، یقینی طور پر آپ کی محبت کا نقش اس کے دل میں بیٹھ جائے گا۔ پہلی ملاقات میں کسی کا نام یاد رکھنا گویا اس بات کا اظہار ہے کہ آپ نے اسے اہمیت دی ہے۔ ایک استاد کو اپنے شاگردوں کے نام یاد ہیں اور دوسرے کو یاد نہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ میرے عوامی خطابات کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی ہاتھ ملاتا ہے تو کوئی شکریہ ادا کرتا ہے۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہر ایک سے ان کا نام دریافت کروں۔ ایک دن لیکچر کے بعد بہت سے لوگ مجھے ملنے آئے، پھر چلے گئے۔ ایک آدمی کوئی سوال پوچھنے دوبارہ آیا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا، میں نے گرم جوشی سے کہا، آئیے خالد صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ وہ ایک دم سے بہت خوش ہو کر کہنے لگا، ماشاء اللہ، آپ تو میرا نام بھی جانتے ہیں۔ لوگ عام طور پر پسند کرتے ہیں کہ انہیں ان کے ناموں سے مخاطب کیا جائے۔ ملٹری افسر سینے پر نام کی ننھی تختی سجاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے چھاؤنی میں لیکچر دیا۔ لیکچر کے بعد کئی افسر مجھے ملنے آئے۔ ایک صاحب شرم کے مارے کبھی آگے آتے اور کبھی پیچھے ہٹتے۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کے نام کی تختی دیکھی، پھر ہاتھ بڑھا کر کہا، آئیے اسلم صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ انہوں نے مصافحے کے لیے ہاتھ آگے کیا اور حیرت سے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ میں نے کہا، بھائی، ہم جن سے محبت کریں لازم ہے ان کے نام سے بھی واقف ہوں۔ میری بات کا ان صاحب پر خاصا اثر ہوا۔ بے شمار لوگ اس اصول کے اہمیت تسلیم کرتے ہیں اور دوسروں کے نام یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کے نام یاد نہ رہنے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، مثلاً ملاقات کے دوران آدمی کی ذات کو اہمیت نہ دینا، تعارف کے وقت توجہ نہ دینا، یا آپ کو یقین ہو کہ دوبارہ اس آدمی سے ملاقات نہیں ہوگی، اس لیے نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، یا آپ کا مد مقابل عام انسان ہو جس کی آپ کے نزدیک غیر معمولی اہمیت نہ ہو۔ یہ چند اسباب ہیں جن کے باعث لوگ دوسروں کے نام بھول جاتے ہیں یا سرے سے یاد ہی نہیں رکھتے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ناموں کی اہمیت پر غور کریں اور نام سنتے وقت آدمی کے چہرے پر نظریں گاڑے رہیں۔ اس سلسلے میں یہ کوشش بھی سود مند ثابت ہو سکتی ہے کہ مخاطب کی باتیں غور سے سنی جائیں اور اس کی مسکراہٹ پر دھیان دیا جائے تاکہ اس کا تصور ذہن میں بیٹھ جائے۔ گفتگو کے دوران بار بار مخاطب کا نام لیں، مثلاً، ٹھیک ہے خالد، آپ درست کہہ رہے ہیں انور، حامد، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ یہ بہت اہم بات ہے، اسے معمولی مت سمجھیں۔ قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو ان کے ناموں سے مخاطب کیا ہے۔ اے ابراہیم، اس سے درگزر کر، اے نوح، یہ تیرے اہل نہیں، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ میرا نام یاد رکھیں، مجھے میرے نام سے مخاطب کریں اور اپنے نزدیک میری اہمیت جتائیں تاکہ میں آپ سے محبت کروں۔ جزاک اللہ خیرا۔